2019 کے بعد کچھ ایسے قوانین یہاں لائے گئے، کچھ ایسے فرمان ہوئے جس کی وجہ سے جموں کشمیر کی جو ہے بے حد زیادہ جو ہے ڈس ایمپاورمنٹ ہوئی، چاہے وہ ہمارا جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ہو جس کی وجہ سے ہماری جو لینڈ ہے، لینڈ لاز چینج کیے گئے، ہمارے امپلائمنٹ لاز، ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارے جو جابس ہیں دے آر پٹ آن سیل، ہمارے یہاں جو زمینیں ہیں ایکوائر کی جاتی ہیں، اس کے بعد پہلی پریفرنس تو ہوتی ہے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے، دوسری پریفرنس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کرے، حالانکہ 3 سال ہو گئے کہ ہم نے کہیں کوئی انڈسٹری بنتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے منرلز ہیں، ہمارے جو یہاں نالے ہیں، ان کی اتنی زیادہ کھدائی ہو رہی ہے جو پرمیٹڈ لیولز ہیں اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری اریگیشن کنالز ہیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے، اور کافی جگہ ہماری دان کا بہت نقصان ہوا کیونکہ دیور ہوللی اینڈ سولی ڈیپینڈنٹ آن بارشیں ہوئی نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے تھے پہلے زمانے میں، چاہے وہ RNB کے ہوتے تھے، چاہے PHE کے ہوتے تھے، اس میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہوتا تھا تو وہ یہاں کے ٹھیکیدار کرتے تھے، مگر اب وہ کانٹریکٹ بھی باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر یہاں چاہے سڑک کا کانٹریکٹ ہو، چاہے ایمز کا کانٹریکٹ ہو، چاہے جموں کا ایمز ہو، چاہے کشمیر کا ایمز ہو، جو بھی ہیں بڑے بڑے کانٹریکٹس ہیں، چھوٹے کانٹریکٹس، وہ سب باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے لوگوں کو یہاں سبلیٹ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو آپ لے لیجئے کہ ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جتنا ہو سکے بے اختیار کیا جائے، ان کو ڈس ایمپاور کیا جائے۔ اور ایسے میں اب جو سب سے لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ہماری ایجوکیشن پہ انہوں نے اب پورا حملہ کر دیا ہے، اور طریقہ کیا ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے FAT کے 300 سکول جو کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کو الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی افیلیٹڈ۔ جماعت اسلامی کوئی کرمنل جماعت ہے کیا؟ وہ کوئی وہاں بندوق کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی ترشول کی ٹریننگ دیتی ہے کیا؟ کوئی تلوار اٹھانے کے لیے بچوں کو کہتی ہے، جو کہ کئی شاخاؤں میں ہوتا ہے، ترشول تلوار ان کو سکھاتے ہیں۔ یہاں تو ماڈرن ایجوکیشن دیتے ہیں، وہی سلیبس ہے ان کا جو دوسرے اسکولوں کا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو غریب بچے ہیں ہمارے، وہ کم سے کم فیس دے کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو بند کر دو۔ اس کے بعد جو ہمارے اسکول گورنمنٹ لینڈ میں ہیں ان کو بند کر دو، یعنی کہ ہمارے لاکھوں بچے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اسکول کے ٹیچر ہیں they will be left helpless۔ تو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لوگوں کے جو بچوں کی تعلیم ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ ہماری زمین جو گھاس چرائے ہے دوسری ہے، وہ لے کے سیکورٹی فورسز کو دی جاتی ہے، مگر اسکول جہاں بنے ہیں 10 20 30 40 سال سے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جی اسکول بند کر دو اور زمین ہمیں واپس کر دو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ اب کوئی بات کرے تو کیسے کرے؟ ایک طرف سے کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے NIA کے چھاپے، آپ کے ED کے چھاپے، آپ کے ACB کے چھاپے، آپ کے SIA کے چھاپے، روز کوئی بزنس مینوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، روز نوجوانوں کو پکڑ کے کہاں رکھتے ہیں، ان کو کیا رکھتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ میری تو اس گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ جو آپ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے لیتے ہو ان کا حساب دیجئے کہ وہ کہاں ہیں، کیا ہے ان کے نام، کون سے جیل میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابھی حال ہی میں سدو میں جب ایک سومو میں بلاسٹ ہوا، اور وہ بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ میرے پاس کئی لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جو وہاں کیمپ والے ہیں شوپین میں، وہ جا کے لوگوں کے گھروں سے ان کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، ان کے سوموز لے لیتے ہیں، کوئی دوسری گاڑیاں وہ لے لیتے ہیں اور اس کو دن بھر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بلاسٹ ہوا، ایک لڑکا شوکت احمد شیخ کو پکڑ کے لے گئے، اس کو وہاں ریمانڈ لے لیا تھانے میں اس کا، اور اس کے بعد 10 دن ہو گئے تو کہا کپوارہ میں انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ مجھے یہ بتائیے جو پولیس کسٹڈی میں ایک لڑکا ہے شوکت احمد شیخ جو ڈرائیور ہے بیسیکلی، تو وہ کپوارہ کہاں پہنچ گیا جہاں اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا؟ تو یہ جو چانس انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، چانس انکاؤنٹرز میں سویلینز کو مارا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز ختم کر دیے انہوں نے۔ ابھی عامر ماگرے کے لیے
آپ کے کورٹ نے بولا کہ اس کو باڈی ملنی چاہیے، اب اس کی بھی نہیں سنتے ہیں، یہ کسی چیز کی نہیں سنتے ہیں. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اور اوپر سے ابھی ہمارے جو وائس رائے صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گورنر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم مفت میں بجلی نہیں دیں گے. ارے یہاں تو 2 بلب ہوتے ہیں گھروں میں، وہ 800 روپے دیتے ہیں. ہماری ریاست کی بجلی تو آپ پورے ملک میں خرچ کرتے ہو. آپ نے پنجاب میں بجلی فری کر دی، آپ نے دلی میں بجلی فری کر دی، آپ اور جگہ بجلی فری کرتے ہیں. 80% لوگوں کو آپ فری راشن دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی فری نہیں مانگتے ہیں، مگر ہمیں ہمارا ہی پاور واپس دے دو. بجائے واپس دینے کے جو ہمارا پاور آپ لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ مفت میں بجلی آپ کو نہیں ملے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں ان کو دیکھ لینی چاہیے. مگر سب سے بڑی بات جو ہے، میں روز میں سنتی ہوں کہ آج 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے ہمارے روز جو ہے جاں بحق ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری یہاں لوکل ریکروٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو میری ایک گزارش ہے اور یہاں کے والدین سے اور ان بچوں سے، بھئی اپنی جانیں بچاؤ، کیونکہ ان کے لیے آپ کو مارنا ایک انسینٹیو ہے. ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو پروموشن ملتا ہے. اس وقت جموں کشمیر مصیبت میں ہے. ہمیں آنے والے وقت میں آپ کی ضرورت ہے، یہاں کے جوانوں کی ضرورت ہے، یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بندوق مت اٹھاؤ. ان کو اس طرح آپ کو روز 4 5 لوگوں کو، یہ جس کو 2 دن بھی نہیں ہوتے ہیں ملیٹنسی جوائن کیے، اس کو بھی مار دیتے ہیں. جس نے ملیٹنسی جوائن نہیں بھی کی، اس کو وہاں سے شوپین تھانے سے لے کے کپوارہ کیسے پہنچایا، کیسے اس کو مار دیا. تو میری گزارش یہی ہوگی سب سے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں، اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کشمیری پنڈت جو ابھی بھی ہمارے لگے ہوئے ہیں ہڑتال میں، جب میرے ٹائم میں حالات خراب ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت خدا نہ خواستہ خوش قسمتی سے کوئی پنڈت مارا نہیں گیا، مگر اس کے باوجود ہم نے 17 مہینے ان کو گھر بیٹھ کے تنخواہ دی. آج وہ اتنے دنوں سے ہڑتال پہ ہے. اور میں پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے مولویز ہیں، کہ آپ بھی مسجدوں میں کہیے یہ ہمارا اثاثہ ہے، کشمیری پنڈت ہمارا اثاثہ ہے. بی جے پی جب بھی یہاں کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے. ہم اپنے اثاثوں کو سنبھالیں، اپنے کشمیری پنڈتوں کو سنبھالیں، اپنے سرداروں کو سنبھالیں. یاترا آنے والی ہے، اور یاترا کے لیے جو انہوں نے ایسا ماحول بنایا جیسا کوئی حملہ ور آنے والا ہے.